بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تھرڈ آئی اور اسپرچول ہیومن بوسٹرز۔ دوستو، تھرڈ آئی کے بارے میں شاید آپ نے پڑھا ہوگا۔ تھرڈ آئی کنسیپٹ اس کے سکول بھی چل رہے ہیں، اس کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں، میڈیٹیشن ہی سے وہ آغاز کرتے ہیں۔ تھرڈ آئی کا میں ایک واقعہ عرض کر دوں۔ نیو یارک میں ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ وہ ظاہراً دور دور تک کی ہر چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ مغرب میں سائنس کو مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تب مانیں گے جب ہمیں اس کا تجربہ کرواؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں تجربہ کروا دیتا ہوں۔ اب تجربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمرے میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہاں سے تم ایک آدمی کو گاڑی پر بھیجو، وہ نیو یارک شہر میں جہاں چاہے گھومے پھرے، 4-6 آدمی سے ملے، میں یہاں بیٹھ کر رننگ کمنٹری کروں گا کہ وہ کہاں کہاں جا رہا ہے۔ آپ میرے سامنے وائس ریکارڈر آن کر کے رکھتے ہیں، اس گھومنے والے آدمی کے پیچھے ایک کیمرہ مین اپنا کیمرہ آن رکھے اور اس کی مووی بنائے۔ جب وہ واپس آئے تو میری آواز اور اس آدمی کی مووی یا ویڈیو کیسٹ برابر آن کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں گی کہ میں نے تیسری آنکھ سے دیکھ کر ہر جگہ صحیح کمنٹری کی ہے یا کہیں کچھ مس کر دیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وہ آدمی بند کمرے میں بیٹھ گیا اور وہاں سے ایک شخص کو باہر بھیجا گیا جو لگ بھگ 1.5 گھنٹہ شہر میں گھومتا رہا۔ ادھر وہ بتا رہا تھا کہ وہ شخص لیفٹ جا رہا ہے، اب وہ رائٹ کو مڑ گیا ہے، اب سیدھا جا رہا ہے، سامنے گیراج آ گیا، گاڑی لاک ہے۔ اس نے دایاں ہاتھ جیب میں ڈالا مگر چابی بائیں جیب میں۔ اس نے اب چابی نکال کر گاڑی ان لاک کی ہے، اب گاڑی نکال کر فلاں جگہ یا سڑک پر جا رہا ہے اور اب وہ واپس آ رہا ہے۔ اس نے پوری رننگ کمنٹری کر دی۔ جب وہ واپس آ گیا اور وائس ریکارڈر اور ویڈیو مووی دونوں کو بیک وقت ایک ساتھ چلایا گیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک ایک بات جو اس نے کہی تھی وہ اس کے برابر چل رہی ہے۔ تو یہ تھرڈ آئی کا نظریہ ہے۔ اسی طرح پیرا سائیکالوجی میں بڑی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے۔ بڑے جینس افراد کو اس میں بٹھاتے ہیں۔ کریم آف دی نیشن افراد پیرا سائیکالوجسٹ ہیں اور ان کی جو واقعات ہیں وہ آتے ہوئے میزائل کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ میزائل اپنی مرضی سے جہاں چاہیں پھینک سکتے ہیں۔ فضا میں میزائل جا رہا ہے، وہ جہاں چاہیں اس کو ہٹ کرا دے۔ اسی طریقے سے وہ میٹا فزکس پہ آپریٹ کرنا سیکھ چکے ہیں۔ ان کے مقابل میں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے جو انصار ہوں گے تو ان کو اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ ان کے پاس بھی اسپرچول ہتھیار ہونے چاہیے، اسپرچول پاورز ہونا چاہیے جن سے وہ اپنے دشمنوں کو شکست دے سکیں۔ اب ذرا خود غور کریں کہ ہماری کیا صورتحال ہے۔ ایک بھوت ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو ہم ڈر کر بھاگ جائیں گے، اور اگر جن ہو تو شاید 3 دن تک بخار رہے۔ کوئی روحانی یہ کہے کہ تمہارے باپ دادا جان کی روح سے ملاقات کروا دیتے ہیں، اور جب دادا جان کی روح حاضر ہو تو ادھر یہ ڈر کر بھاگ جائے، تو ایسا آدمی مولا پاک کی نصرت کیا کرے گا؟ اب آپ سمجھ گئے، تو جو آدمی سپرچول پاور رکھتا ہوگا وہی نصرت کرے گا۔ اب میں ایک بڑی ٹریجڈی آپ کو بتاتا ہوں۔ نجی محفلوں میں نے بار اس کا اعادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہمارے پاکستان میں سیکس کی ریشو بڑھ رہی ہے، اس کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نیگیٹو والوں نے اسپرچول ہیومن بوسٹرز لگائی ہوئی ہیں جو آن ایئر سگنلز دے رہے ہیں، ذہنوں میں سیکس فیڈ کر رہے ہیں کہ مسلمان اگر برباد کیا جا سکتا ہے تو اس کو سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ انہیں سیکس کی ڈگر پر چلا دو۔ ٹیلی پیتھی پیغام دیا جاتا ہے، ذہن سے ذہن کو ایک منفی میسج دیا جا رہا ہے۔ یہی منفی ذہن والا شخص ہیومن بوسٹر ہے، اور ایسے بوسٹر ہی نوجوان ذہنوں کو شکار کر رہے ہیں۔ معزز افراد یا مؤثر افراد کو خصوصی طور پر ہٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ خصوصی طور پر سادات عظام کو سیکس کا شکار کیا جا رہا ہے۔ مستورات کے ذہن بھی خراب کیے جا رہے ہیں، مگر اس کے توڑ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ ہمارے بھی سپرچول بوسٹر ہونا چاہیے جو ان کے منفی سگنلز کو جام کر دیں، ان کی یلغار کو روکیں، ورنہ انہوں نے ہیومن بوسٹر لگا کر ہمیں ٹریپ کرنے کا پورا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ٹیلی پیتھی میسج بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔
اب وہ ٹیلیپیتھی میسج آن ایئر چھوڑتے ہیں. ان کے اسپرچولیسٹ مختلف رینج میں میسج یا سگنل بھیج رہے ہیں. ان کا کوئی بوسٹر 5 کلومیٹر کا ہے, کوئی 10 کلومیٹر کا, کوئی 100 کلومیٹر تک ان کا ایک ایک بوسٹر بیٹھا کام کر رہا ہے. یعنی 100 کلومیٹر کے ایریا میں اپنے سیکسی نظریات اور اپنی سوچ پھیلا رہا ہے, فیڈ کر رہا ہے. وہ فضائی سے گٹر کے گند کو اچھال رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری غلطی ہے, کہ ہم بگڑ گئے ہیں, ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں. ہم یہ بھی ادراک نہیں کر رہے کہ ہم بگڑے نہیں بلکہ بگاڑے گئے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہیں نا دوستو. میں اپنے دوستوں سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس 2001 میں سیکس میں آن بوسٹر کی وجہ سے 600% اضافہ ہوا ہے. وہ اس قدر تیزی سے کام کر رہے ہیں اور ہم ادھر خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ مولا پاک کی نصرت کے لیے ہمیں بھی ایسے بوسٹر چاہیے جو ان منفی سگنلز کو روکیں, اس یلغار کو روکیں اور ان کے سگنلز کو روکیں, ان کے سگنلز کو جام کریں. سیکس کا میسج چھوڑنے والے سپیرچول بوسٹرز کے ذہنوں میں وائرس پلانٹ کریں, اتنا پاورفل کام کریں کہ ان کے نیگیٹو میسج کو پازیٹو بنا دیں. اگر ہم نے نظام انتصار کو پاورفل نہ بنایا تو ابلیسی پالیسیاں ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گی. ہماری فکر میں, ہماری اخلاقیات میں, ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں وہی قانون ہوگا جو ابلیس چاہے گا. اب اگر ابلیس کو روکنا ہے تو ہمیں اپنی اسپرچول پاور کو ڈیولپ کرنا ہوگا. اس دور میں ہم نے مولا پاک کی نصرت تلوار سے نہیں کرنا ہے, جہاد بالسیف نہیں کرنا بلکہ جہاد بالتصرف کرنا ہے. آپ کو علم ہے کہ جہاد ہر زمانے میں واجب ہوتا ہے. دوستو واقعی واقعات آئندہ آنے والی اقساط میں پیش کیے جائیں گے. آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی کا. یہ مضمون میں نے ان کی کتاب گوہر روحانیات سے پیش کیا ہے. اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. الجل یا ولی المظلومین, یا مطہر الارض, یا امان الخائفین, یا بلد الامین, اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ, یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.